الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہفتہ واری ہمارے ہر جمعہ کو اسپیشل دروس ہوتے ہیں، اسی طرح آج انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، 9 تاریخ محرم کی، اور تقریباً 1:30 بج چکے ہیں۔ شیخ محترم حاضر ہیں، ہمارا قطر اسٹوڈیو سمیر بھائی بھی حاضر ہیں، ہمارے جتنے بھی متعنین ہیں اسٹوڈیو والے وہ لوگ بھی حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج ایک بہت ہی اہم عنوان ہے درس کا، مقام رسالت قرآن کی روشنی میں۔ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کی بہت ہی حمد کی ہے، بہت ہی ان کے مقام کے بارے میں کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد سارے جہاں میں سب سے اونچا حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پریز وردی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے آج انشاءاللہ ہم اپنے ہی رسول کا مقام قرآن کی روشنی میں فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ سے سماعت فرمائیں۔ جیسے کہ یہ زوم پر میٹنگ ہے، آپ جب زوم پر داخل ہوں تو آپ کا صحیح نام لکھ کر داخل ہوں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو وہاں پر بھی اگر صحیح نام ہے تو بہت اچھا ہے۔ درس 45 منٹ کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی محفل ہوگی۔ جو زوم پر ہیں مرد احباب وہ اپنا ایسا ہاتھ اٹھائیں، اس کے اندر ریز ہینڈ کر کے ایک بٹن ہے اس کو دبائیں، ان کو موقع دیا جائے گا زوم پر سوال کرنے کا مائک پر۔ اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں وہ ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ اپنا ٹیکسٹ لکھیں، اور وہ ٹیکسٹ پڑھ کر سوال پوچھا جائے گا۔ اسی طرح یوٹیوب کے اوپر بھی جو سوال ٹیکسٹ میں پوچھا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایک چیز کا خیال رکھیں، کوئی گورنمنٹ کے اوپر سوال نہیں ہوگا، کوئی ریلیجس گورنمنٹ کے اوپر، کوئی ریلیجس گروپ کے اوپر سوال نہیں ہوگا، کوئی شخص کے اوپر سوال نہیں ہوگا۔ باقی آپ شریعت کے بارے میں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے بارے میں، اور خاص کر آج کا جو ٹاپک ہے مقام رسالت، اسی کو سمجھنے کے بارے میں اگر سوال کریں گے تو بہتر ہوگا۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ تفضل شیخ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما. محترم حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ کائنات بنائی اور انسان کو اس میں وجود بخشا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ انسان دنیا میں آئے اور اس کو کچھ پتہ نہ ہو، اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ نہیں، رب کائنات نے اولاً اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں دین رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا، اور اس دنیا میں حضرت انسان کو آباد کرتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ تعالی آباد کر رہا تھا، تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ اترو یہاں سے، تم سب کے سب جاؤ، تو تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اترو تم یہاں سے، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی انسان شیطان کے، شیطان انسان کے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ نہ گمراہ ہوں گے نہ ہی انہیں بدبختی لاحق ہوگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کریں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن ان کو ہم اندھا اٹھائیں گے۔ یہ انتباہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آباد کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتباہ دے دیا تھا۔ انسان کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑ دیا کہ دنیا میں جا کر انسان ٹامکٹوئیاں مارتا رہے، نہیں، اس کے ہدایت کا انتظام فرمایا۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت کا انتظام، یعنی انبیاء اور رسل کی بعثت جو کی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کا بھیجنا کیوں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ تو اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ انسان رسالت کا محتاج، انسان انبیاء اور رسل کی بعثت کا محتاج۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان مخلوق، اور مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے، اور خالق نے کس لیے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا چاہتا ہے، یہ چیزیں انسان معلوم نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔
کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، جیسے قوت حاسہ ہے، قوت عقل ہے۔ قوت حاسہ کے ذریعے یعنی چھونے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، یہ قوت حاسہ ہے، یہ معلومات کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان معلومات حاصل کرتا ہے۔ چھو کر کے انسان نرم اور گرم معلوم کرتا ہے، سرد اور گرم معلوم کرتا ہے، ٹھوس ہے کہ ملائم ہے، چھو کر کے معلوم کرتا ہے۔ دیکھ کر کے انسان رنگت کا پتہ لگاتا ہے، گورا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، لال ہے، کیا ہے۔ سن کر کے آواز کا پتہ لگاتا ہے، چکھ کر کے ذائقے کا پتہ لگاتا ہے۔ لیکن یہ قوتیں، یہ صلاحیتیں جو ہے قوت حاسہ، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے نتائج نہیں برآمد کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوت عقل دی ہے، جو سوچنے کی، سمجھنے کی، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ معلومات جو قوت حاسہ کے ذریعے اسے ملیں، اس سے نتیجہ اخذ کرے، اس سے نتیجہ اخذ کرے۔ مثال کے طور پر بلڈنگ کو دیکھ کر کے بلڈنگ کے رنگ اور اس کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کی بناوٹ کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ بلڈنگ کیسے کھڑی ہوئی ہے اور کیا اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے یا یہ بلڈنگ خود بخود بن گئی ہے، یہ قوت حاسہ کا کام نہیں ہے، یہ قوت عقل کا کام ہے۔ عقل یہاں آ کر کے، عقل کے ذریعے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب یہ بلڈنگ کھڑی ہے تو ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو اس دنیا کو انسان آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر جو ہے پتہ لگا سکتا ہے، کائنات کی چیزوں کا جائزہ لے سکتا ہے، لیکن یہ قوت حاسہ کا کام نتیجہ اخذ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ عقل کا کام ہے، اس سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ جب یہ دنیا بسی ہے تو اس کا بسانے والا بھی کوئی ہے۔ یہ خود بخود دنیا نہیں بنی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ یہ نتیجہ کس نے اخذ کیا؟ عقل نے۔ عقل کے ذریعے یہ انسان نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ لیکن اس چیز کو، اس دنیا کو، اس کو کیسے استعمال کیا جائے، اس کا جو خالق و مالک کی مرضی کیا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے نہ تو قوت حاسہ وہاں کام دیتی ہے، نہ قوت عقل کام دیتی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتائے کہ میری مرضی کس میں ہے، میں کس سے خوش ہوں اور کس کام سے ناخوش ہوں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی الہی کا سلسلہ جاری، وہی کام کرتی ہے۔ یہاں عقل فیل ہو جاتی ہے، یہاں لوگ عقل کے غلام ہیں، یہاں عقل فیل ہو جاتی ہے، یہاں عقل نہیں کام کرتی۔ مثال کے اوپر جو قوت حاسہ کا کام ہے اس کو عقل سے نہیں، عقل کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا، عقل کے ذریعے سنا نہیں جا سکتا، عقل کے ذریعے چکھا نہیں جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں کہ عقل کافی ہے، تو وہ قوت حاسہ کا کام عقل سے نہیں لے سکتے۔ ایک اندھا ہے، اس سے پوچھے کیا رنگ ہے تو رنگ نہیں بتا سکتا وہ، کیونکہ عقل کا یہ میدان نہیں ہے، ہر ایک کا میدان ہے۔ قوت حاسہ کا میدان الگ ہے، قوت عقل کا میدان الگ ہے، وہی الہی کا میدان الگ ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے خالق و مالک کی معرفت کے لیے، اس کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کیا تاکہ انبیاء اور رسل کے ذریعے جو ہے انسان کو یہ پتہ لگے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اور رسول کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ جسم کی غذا کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ تو جسم کی غذا تو ہمارے سامنے ہے اور ہر ایک اس سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن روح کی غذا کہاں سے ملے گی، کہ کہاں سے انسان روح کو غذا پہنچائے گا؟ اس کے لیے انبیاء اور رسل کی بعثت ضروری تھی تاکہ انسان کو روحانی
کہ غذا مل سکے، روح کی غذا مل سکے، اور وہ دین صحیح ہے۔ روح کی غذا دین صحیح سے ملے گی اور کہیں سے یہ غذا نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں، جیسے میں نے کہا، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دین داخل کر دیا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے جو ہے انسان دیندار رہے، اور لیکن جب دینداری انسان کی فطرت میں دین ہے تو اس دین کا صحیح ہونا ضروری ہے، دین کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور دین صحیح کی معرفت کے لیے انبیاء اور رسول کا پایا جانا ضروری ہے۔ دین انسان کی فطرت میں، اسی لیے ہمیشہ انسان دیندار رہا ہے، چاہے غلط دین ہو، چاہے پتھر ہی پوچھتا رہا ہو، لیکن دین رہا ہے ہمیشہ سے۔ لا دینیت یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے، انسان کی فطرت میں دین ہے۔ اب اگر صحیح دین اس کو نہیں ملے گا تو باطل دین انسان اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس فطرت کی آواز کو جو ہے اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے رب العالمین نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا، رسول کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان محتاج ہے اس بات کا، اس راستے کا جس پہ چل کر کے اللہ کی رضا دنیا میں اور اللہ کی جنت آخرت میں حاصل کر سکے۔ اور اس کو معلوم کرنے کے لیے انبیاء اور رسول کی بعثت ضروری تھی، وحی کا نزول ضروری تھا۔ اس کے بغیر نہ دنیا میں اللہ کی رضا میں انسان معلوم کر سکتا ہے، نہ جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کی بعثت فرمائی۔ اسی طریقے سے انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس کے بہت سے دشمن ہیں۔ شیطان اس کا دشمن سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان لکم عدو، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی، اس کو بھٹکانے کی، اس کو غلط راستے پر لے جانے کی، اس کو ناکام و نامراد کرنے کی ہمیشہ شیطان کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو ضرورت تھی انبیاء اور رسول کی، جو انہیں آ کر کے شیطان کی سازشوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے قید سے آگاہ کریں اور انسان کو صحیح راستے کی رہنمائی کریں۔ اسی طرح انسان جو ہے ہمیشہ یہ مدنی و تباہ ہے، اجتماعی ہے، معاشرے میں رہنا چاہیے، کہ فطرت میں معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ بسنا ہے۔ تنہائی پسند انسان نہیں ہے، تنہائی سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ انسان کی فطرت میں اجتماعیت ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہے، اسی لیے ماضی ہی سے بستیاں بستی ہیں، شہر بستے ہیں، یہ انسانی فطرت کا تقاضا تھا۔ تو جب انسانی فطرت میں اجتماعیت ہے، انسانی فطرت میں جو ہے ساتھ رہنا ہے، تو ساتھ رہنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی قانون ہو، کچھ اصول ہوں، کچھ ضابطے ہوں، تاکہ سب کے حقوق ملیں اور انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے سکون اور اطمینان کی سانس لے، راحت محسوس کرے۔ اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارے ظاہر و باطن سے واقف ہے، جس کو ماضی حال مستقبل کی خبر ہے، تمام ہمارے ارادوں سے پر جو ارادوں کی جو واقفیت رکھتا ہے، وہ رب خود انبیاء اور رسول بھیج کر ہمارے لیے قانون اور اصول اور ضابطے بتلائے، تاکہ ہم اپنے معاشرے میں سکون، امن اور چین کی زندگی گزار سکیں۔ تو اور اسی طریقے سے امن، سکون، اطمینان، سعادت، حقیقی سعادت کا حصول، اس کے لیے ضروری تھا کہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا، جو دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آئیے آج کی ملاقات میں ہم قرآن آیات کی روشنی میں رسالت کے مقام کو
انبیاء اور رسول کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ کا اہتمام کیا ہوتا ہے، اس حقیقت کو واضح کریں کہ نبی کا مقام کیا ہے۔ انبیاء اور رسول، ہم نے تو ابھی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ انبیاء اور رسول کی ضرورت کو واضح کیا ہے کہ انبیاء اور رسول کی بعثت یہ ضروری تھا، ورنہ انسانیت ضلالت اور گمراہی کا شکار ہوتی، انسانیت اپنے مقصد وجود کو پہچان نہ سکتی، اور انسانیت نہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتی تھی، جنت کے بالا خانے میں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ انبیاء اور رسول کی بعثت ہو، اللہ تعالی اپنا پیغام بھیجے اور ہدایت نازل کرے، تاکہ اس طریقے سے یہ انسان، حضرت انسان، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو معلوم کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکے۔ انبیاء کرام، اور وہ پہلی چیز جو ہے انبیاء اور رسل کا مقام یہ ہے کہ ان کا تقرر، ان کی تعیین، ان کا انتخاب یہ مخلوق کے ذمہ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ انبیاء کو کون منتخب کرتا ہے، رسولوں کو کون منتخب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بذات خود منتخب کرتا ہے۔ یہ چنندہ ہوتے ہیں، اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے عمراء، حکام کا انتخاب عوام کرتی ہے، لیکن انبیاء اور رسول کا انتخاب خالق کائنات کرتا ہے۔ اس میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم مشورہ دیں کہ اللہ کو اسے رسول بنانا چاہیے، اسے نہیں بنانا چاہیے۔ حقدار کون ہے اللہ سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ خالص یہ الہی پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کا خود تقرر فرماتا ہے، اس میں عوام کا، لوگوں کا، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ سورہ حج آیت نمبر 75 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے۔ فرشتوں اور انسانوں میں سے اللہ تعالی ہی رسول منتخب فرماتا ہے۔ تو یہ الہی کام ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی بذات خود انبیاء اور رسول کا انتخاب فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ ایک طرف تو منصب رسالت کا انتخاب یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، بندوں کے سپرد اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے رسول بنا دے۔ اور اس منصب کے لیے صرف دو مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، ایک تو فرشتے ہیں اور دوسرے انسان۔ فرشتوں میں رسالت کا معاملہ ہے اور رسالت کا معاملہ انسانوں میں۔ رسول یا فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام نبی تک پہنچاتا ہے، اور یا انسان ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی وحی جس پر نازل ہوتی ہے اور وہ پھر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو تمام مخلوقات میں یہ صرف دو نوع ہیں اللہ نے اس عمل کے لیے منتخب کیا ہے، ملائکہ اور انسان۔ اس لیے جنات میں سے بھی کوئی رسول نہیں، جنات میں بھی کوئی رسول نہیں ہوا۔ انسانوں کے جو رسول اور انبیاء رہے ہیں وہی جناتوں کے بھی رسول اور انبیاء رہے ہیں، انہیں کی اتباع ان پر لازم تھی، اور آج تک بھی وہی سلسلہ چلا آ رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے رسول تھے، انسانوں پر جیسے لازم تھا کہ آپ کی اتباع کریں، آپ کا کلمہ پڑھیں، اسے جناتوں پر بھی لازم تھا کہ آپ کا کلمہ پڑھیں، آپ کی اتباع کو کریں۔ تو یہ خدائی جو اللہ رب العالمین کی یہ تقسیم پر موقوف ہے۔ اسی لیے کفار مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جب رائے زنی شروع کی تو نہایت سخت لہجے میں رب کائنات نے ان کو خاموش کرتے ہوئے فرمایا تھا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں اللہ فرما رہا ہے
کہ نبوت اور رسالت یہ بتا رہا ہے کیا وہ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ہم ان کی روزی تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان. یعنی نبوت اور رسالت رزق کی طرح ربوبیت کا حق، یہ رب کا حق. جس طرح روزی رب دیتا ہے تو نبی اور رسول بنانا بھی کام کس کا ہے؟ رب کا کام. جیسے روزی دینا اللہ کا کام، اسی طرح نبی بنانا بھی اللہ کا کام. جب رزق کی تقسیم اس نے کسی کے حوالے نہیں کی ہے، وہی روزی تقسیم کرتا ہے، بلکہ اپنے ذمہ رکھے تو نبوت کی تقسیم کو بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے. جس سے روزی اللہ تقسیم کرتا ہے، نبوت اللہ ہی تقسیم کرتا ہے. پھر یہ نبوت ایک رحمت ہے، نبوت انسانیت کے لیے رحمت ہے اللہ رب العالمین کی. اور رحمت کی تقسیم کا حق کس کو ہے؟ جو رحمان ہو. جو رحمان ہے اسی کو رحمت تقسیم کرنے کا حق ہے. جو خود رحمت کا محتاج ہو رحمت کیسے تقسیم کرے گا؟ تو انسان تو خود رحمت الہی کا محتاج ہے، اس کو یہ کہاں سے حق مل سکتا ہے کہ وہ رحمت تقسیم کرے، نبوت تقسیم کرے؟ تو نبوت یہ رحمت ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے. تو انبیاء یہ اللہ کے منتخب کردہ لوگ، چنندہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنا رسول کس کو بنانا ہے، رسالت کس کو ملنی چاہیے، کون رسالت کے حقدار ہیں، یہ اللہ خوب جانتا ہے. تو اس طریقے سے رسالت کا یہ مقام ہے کہ یہ اللہ کے چنندہ منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ انہیں مقرر کرتا ہے، کوئی مخلوق ان کو مقرر نہیں کر سکتی. یہ اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ واضح ہونا چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالی انبیاء اور رسول کو خود منتخب کرتا ہے، اس لیے خود ہی ان کی تعلیم کا بھی انتظام اللہ کرتا ہے. ان کی تعلیم و تربیت انبیاء کی یہ اللہ کے ذمہ ہوتی ہے. اللہ خود ہی ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، خود پڑھاتا ہے اپنے نبی کو. نبی کسی دوسری مخلوق کے سامنے ذان و تلمذ نہیں طے کرتا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پڑھنے لکھنے سے دور رکھا اللہ تعالیٰ، خود پڑھایا رب کائنات. اس لیے جو پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تو انبیاء کو اللہ پڑھاتا ہے، انبیاء کو اللہ. سورہ علق کی یہ پہلی آیت ہے اور وحی کی یہ پہلی آیت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. تو انبیاء کی تعلیم اللہ دیتا ہے. انبیاء کو تعلیم دینے والا اللہ رب العالمین، یہ خصوصیت ہے، یہ مقام رسالت ہے کہ اللہ نبی کو پڑھاتا ہے. وہ کسی مخلوق کے شاگرد نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں انبیاء. اور یہی نہیں بلکہ اللہ خود نبی کو یاد کراتا ہے. اور اگر کبھی نبی بھولتا ہو بھی اللہ کی مشیت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعلیٰ میں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ چاہے گا. جو اللہ چاہے گا وہی ہو، اللہ کی مشیت کے حوالے. تو سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے ایسا کہ آپ بھولیں گے نہیں. اور اسی طریقے سے یہی نہیں نبی کا مقام، نبی کا یہ مقام ہے کہ وحی کو بیان کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کی توضیح سکھانا، یہ بھی اللہ کا کام ہے. اللہ سکھاتا ہے نبی کو. جو وحی نازل ہوتی ہے
اس کا بیان، اس کی توضیح، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو سکھاتا ہے۔ چنانچہ سورہ القیامہ میں آیت نمبر 19 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثم ان علینا بیانہ، ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو جلدی جلدی پڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کچھ حصہ بھول جائیں، یہ خطرہ رہتا تھا۔ اللہ کے نبی جلدی کرتے تھے، اس کو دہراتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے کہا جو آپ جلدی نہ کریں، لا تعجل بالقرآن، جلدی نہ کریں، آپ جلدی نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اس کو آپ کے دل میں بٹھانا ہے، آپ کو پڑھانا، یہ میرا کام ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی آپ بھولیں گے نہیں، اس کو پڑھانا، اس کو آپ کے دل میں بٹھانا، اس کو یاد کرانا، یہ میرا کام ہے۔ اندازہ یہ عنایت ہے انبیاء کے ساتھ۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم ان علینا بیان، پھر اس کو بیان کرنا، اس کی تشریح اور توضیح، یہ بھی میرا کام، ہم سکھائیں گے آپ کو، آپ پریشان نہ ہو۔ تو نبی کی جو تشریح اور توضیح ہے، جو تفسیر ہے، وہ بھی من جانب اللہ ہے، اللہ سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح تعلیم و تربیت نبی کی کرتا ہے، مقام نبوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی مقام نبوت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج بڑی گمراہیاں ہیں۔ تعقل پسند لوگ عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں، منکرین حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے مقام رسالت کو سمجھا ہی نہیں۔ مقام رسالت کو لوگوں نے نہ سمجھا، جس کی وجہ سے ساری گمراہیاں آج پیدا ہو رہی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالی نبی کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، یاد کراتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی نبی کی اخلاقی تربیت بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اخلاقی تربیت بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء کو جو مبعوث کرتا ہے تو معاشرہ بالکل گندا ہوتا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا معاشرہ، کفر میں ڈوبا ہوا معاشرہ، بد اخلاقی میں ڈوبا ہوا معاشرہ، معاشرے میں ہر طرح کی گندگی پائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نبی کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ بچپن سے، نبوت سے پہلے بھی نبی کی زندگی صاف ستھری اور نکھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی جہاں تعلیم و تربیت کرتا ہے، اخلاقی تربیت بھی نبی کی کرتا ہے۔ بچپن ہی سے نبی سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، بااخلاق ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، معاشرے کی کوئی گندگی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے نبی کے ساتھ۔ آپ تمام انبیاء کی سیرتوں کو پڑھ لیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، جو شرک میں ڈوبا ہوا شہر تھا، 360 بت کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کا خاندان ہی مہانت تھا مکہ کا، انہی کی قیادت میں تمام مراسم عبودیت ادا کیے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نہیں کھڑے ہوئے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالی نبی کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، یہ بات ہونی چاہیے۔ اسی لیے انبیاء اونچے اخلاق کے ماہر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو انتہائی اعلیٰ کریکٹر اور کردار کے مالک۔ تو اللہ تعالی انبیاء کی تربیت، اخلاقی تربیت کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ حجر میں آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آئیے۔ اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 29 میں اللہ تربیت کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن کی طرف سمٹا ہوا نہ رکھیے، نہ اس کو بالکل کھولیے، یعنی خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کیجیے۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی یاد صرف اسی کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، آپ اپنی نشست و برخاست انہی میں رکھیے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ صحبت کی تربیت کی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 میں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی رونق جو ہم نے مختلف لوگوں کو دی ہے، لوگوں کو صرف کام چلانے کے لیے دی ہے، اس کی طرف نظر نہ کیجیے۔ دنیا کے لوگوں کو جو میں نے دنیا کی رونق دی ہے، دنیا کی چیزیں دی ہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے بھی نہ، یہ اخلاقی تربیت ہے انبیاء کی۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، لوگوں کے ساتھ بے رخی نہ کیجیے اور زمین پہ اترا کر نہ چلیے۔ تیسرے اللہ تعالی انبیاء کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی اللہ ہی فرماتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، لوگوں آج تم میری دعوت پر انگلی اٹھاتے ہو، میں اپنی عمر عزیز کا ایک طویل عرصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، بھلا بتاؤ کہیں نقطہ رکھ سکتے ہو، کہیں انگلی اٹھا سکتے ہو میرے کردار پر، میری سیرت و کردار پر، میرے کیریکٹر و کردار پر کہیں انگلی اٹھا سکتے ہو؟ چیلنج کیا تھا۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، ایک طویل عمر تمہارے ساتھ گزری ہے، کبھی کہیں ملا؟ اسی لیے تو جب صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے آغاز میں اپنی دعوت کے لیے پکارا تھا تو پورا مکہ آپ کی ایک آواز پر جمع ہو گیا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مکہ کے لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر صبح و شام میں حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے؟ تو پورا مکہ ایک زبان ہو کر کہا تھا ما جربنا علیک الکذب، ہم نے جھوٹ کا تجربہ آپ سے نہیں کیا ہے، آپ تو کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں، آپ جو بولیں گے سچ ہی بولیں گے۔ یہ کیریکٹر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تربیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ایسے ماحول میں، جاہلیت کے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت کی کہ کبھی کسی برائی کے قریب نہیں پھٹ کے، بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی کسی برائی کے قریب نہیں گئے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی چغلی نہیں کھائی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی پر سختی نہیں کی، کبھی کسی کو ستایا نہیں، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام انبیاء کرام کی زندگیاں جو ہے کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے ان کی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر اپنے انبیاء کے ساتھ اہتمام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح اللہ تعالی انبیاء کرام کی تعلیمی اور اخلاقی نگہبانی کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی جسمانی تحفظ کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے نبی کے لیے، نبی کی حفاظت کرتا ہے، نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ غم نہ کریں، تبلیغی فرائض کھلے ہوئے طور پر انجام دے، لوگ آپ جو ہے لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والا خود میں ہوں، اللہ ہے، اللہ بچائے گا آپ کو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو
ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام انبیاء کے ساتھ اللہ کا معاملہ، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اب فرعون جیسے ظالم و جابر کے پاس موسیٰ کو اللہ بھیج رہا ہے، گئے جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا تھا، کچھ کر سکا موسیٰ کا؟ نہیں کر سکا، نہیں کر سکا۔ اللہ حفاظت کرتا ہے انبیاء کی، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ابتدا میں صحابہ آپ کے لیے پہرا دیا کرتے تھے، خطرات زیادہ تھے تو پہرا دیا کرتے تھے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تاکہ کوئی دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل کی، واللہ یعصمک من الناس، آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کافی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کہا، اذهبوا، جاؤ، اب تمہارے پہرے کی مجھے ضرورت نہیں، جاؤ، تمہارے پہرے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا رب میری حفاظت کے لیے خود کفیل ہو گیا ہے، میرا رب خود کفالت لے لیے میری حفاظت کی، اب تمہاری حفاظت کی پہرا دینے کی میرے لیے ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پہرے داروں کو ہٹا دیا، پہرے داروں کو ہٹا دیا کہ اللہ میرے لیے ضمانت لے لیا۔ تو اللہ اپنے نبی کا ضامن ہوتا ہے، اس کا محافظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ مقام ہے رسالت کا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نبی کے قلبی میلان پر بھی نگرانی کرتا ہے، قلبی میلان، خیالات، تصورات، عواطف، ان تمام کہ اللہ تبارک و تعالی نگرانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 74 کے اندر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے تو کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک چلے جاتے۔ اللہ تھامتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اسی لیے انبیاء معصوم ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن میں جو ہے ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے خیالات کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے فعل، عزائم اور افعال کی بات تو درکنار، قلبی خطرات بھی قدرت الہیہ کے زیر نگرانی رہتے ہیں، اور اسی لیے انبیاء کو معصوم کہا جاتا، معصوم ہوتے ہیں انبیاء۔ یہ صرف نبی اور رسول کی ہوتی ہے عصمت، انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، چاہے کوئی امام ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی پیر ہو، فقیر ہو، حاکم ہو، قاضی ہو، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء کے لیے عصمت، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے نبی کا قدم غلط نہیں اٹھتا، نبی غلط قدم نہیں اٹھاتا، اللہ کی عصمت میں رہتا ہے۔ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مکمل ان کے ساتھ نگرانی ہوتی ہے، ان کے خطرات قلب پر بھی اللہ تعالیٰ نگرانی کرتا ہے۔ تو اس طرح عصمت، انبیاء معصوم، اور یہ مقام انبیاء کے علاوہ کسی کا نہیں، کوئی امام معصوم نہیں، کوئی عالم معصوم نہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، امام سے بھی غلطی ہوتی ہے، حاکم سے بھی غلطی ہوتی ہے، محکوم سے غلطی ہوتی ہے، کل بنی آدم خطا، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، انبیاء سے معصوم ہوتے، نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اسی یہ خصوصیت کا اعلان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا رب کائنات نے کہ ان کی غلطی عام انسانوں کے برابر نہیں ہوتی۔ اگر وہ اللہ کے متعلق
ایک بات بھی جھوٹ کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ فرمائیں گے. دنیا کی دوسرے جھوٹوں کی طرح کبھی ان کو مہلت نہ دی جائے گی. اتنی تاکیدی چیز بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. سورہ حاقہ آیت نمبر 44-46 پڑھ جائیے. اللہ کہتا ہے اگر بالفرض وہ ہماری طرف کوئی بات بھی اپنی طرف سے لگاتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کر ان کی رگے جان کاٹ ڈالتے. کائنات میں سب سے سچا رسول ہوتا ہے میرے بھائی، اس کے متعلق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غلطی کے کام کرے. اس آیت میں جھوٹے اور کذاب مدعیان نے نبوت کے لیے تنبیہ کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات یہ جو ہے ہم لوگوں کی طرح نہیں ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے. وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کی نگرانی بھی ہوتے، اللہ کی حفاظت میں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے چیلنج کیا کہ اگر نبی جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات کہے گا تو ہم اس کو ذبح کر دیں گے. تو نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا. اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے. اسی لیے مدعیان نبوت کتنے جھوٹے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور ان کا حشر جو ہوا دنیا جانتی ہے. اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا. انڈیا میں بھی ایک نبی پیدا ہوا تھا، انڈیا میں بھی ایک نبی پیدا ہوا تھا جس کو غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا برا حشر کیا کہ لیٹرین میں ہگتے ہگتے مر گیا. ذلت رسوائی کی موت آئی، ذلت رسوائی کی. اللہ نے ذلیل کر دیا دنیا کے. تو کذاب اور دجال لوگوں کا چلتا نہیں. مسلمہ کذاب بھی پیدا ہوا تھا. اس طرح مدعیان نبوت کا جو حشر ہوا پڑ جائے پوری تاریخ. اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا کہ ان کا سارا کچا چٹھا لوگوں کے سامنے آ گیا. تو اگر اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے تو انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرتا، اس سے غلطی نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء یہ چونکہ الہی تعلیم ہوتی ہے، الہی تربیت کتابیں ہوتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی جو بات بھی ہوتی ہے خواہشات نفس سے پاک ہوتی ہے. اس میں خواہشات نبی کے باتوں میں خواہشات نفس کا اثر نہیں ہوتا. یہ بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سورہ نجم آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، یہ اس پر بھیجی جاتی ہے. خواہشات نفس کا اثر نبی پر نہیں ہوتا. خواہشات نفس سے نبی پاک ہوتا ہے. نفسانی خواہشات نبی پر طاری نہیں ہوتی ہیں. یہ عصمت کا تقاضا ہے. جو کہتا ہے من جانب اللہ کہتا ہے، جو کہتا ہے من جانب اللہ کہتا ہے میرے بھائی، چاہے قرآن کی شکل میں کہے یا حدیث کی شکل میں کہے، اس کی ہر نقل و حرکت اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہوتی ہے. اس لیے اس سے خطا کا صدور نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی کی ہر بات حجت اور دلیل ہے، شریعت، کیونکہ تمام باتیں اس کی اللہ کی نگرانی میں ہوتی. وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحی، نبی دین اپنی طرف سے کوئی بات دین کے بارے میں نہیں کہتا، جو کہتا ہے اور من جانب اللہ وہی ہوا کرتی۔ اور ان کی رائے کی اصابت صحت صحیح ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 105 میں فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن آپ پر سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے معاملات میں اس رائے کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے۔ اللہ سمجھاتا ہے تب نبی بولتا ہے، نبی کے فیصلے میں کوئی خطا اور غلطی کا امکان نہیں رہتا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے، یہ خصوصیت، یہ مقام رسالت۔ اور رسول کے علاوہ کسی کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ نہیں۔ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کے اندر سمجھ پیدا کرتا ہے اور ان کو سجائی دیتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگ خطا اور ثواب کا امکان رہتا ہے، غلطی کرتے ہیں، غلطیاں لوگوں سے فیصلوں میں بھی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء کرام سے اس کا صدور نہیں۔ اور اسی طریقے سے جب انبیاء کرام خواہشات نفس سے پاکیزگی اور رائے کی اصابت کا یہ عالم ہے، تو اسی لیے انبیاء مجسم، آئیڈیل اور نمونہ ہوتے ہیں انسانیت کے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو آئیڈیل بناتا ہے، نمونہ بناتا ہے انسانیت کے لیے، یہ اسوہ حسنہ ہوتے ہیں انبیاء۔ اور کہ جو ہے حق اور ناحق کی تفصیل، نیکی اور معصیت کی تقسیمیں نہیں، سب نبی کے بارے میں ختم ہو جائے گا۔ یہ حق ہے یا ناحق ہے، یہ ہے نیکی ہے یا معصیت ہے، نہیں، ہر بات نبی نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، جو کچھ بتلایا، سب حق ہے، کیونکہ وہاں نفسانی خواہشات کا گزر نہیں ہے۔ نفسانی خواہشات سے انبیاء پاک ہوتے ہیں، ان کے کام پاک ہوتے ہیں، سب نیکی ہی نیکی ہوتی ہے ان کے یہاں، سب حق ہی حق ہوتا ہے، باطل کا نبی کے یہاں گزر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے انبیاء کی خصوصیت اور مقام رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالی امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں امت کے انتہائی رحمت اور خیر خواہی ڈال دیتا ہے۔ نبی کے اندر امت کے لیے انتہائی خیر خواہی، انتہائی رحمت، رافت اللہ تعالی نبی کے دل میں عطیت کر دیتا ہے، اور پھر ان کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے جتنی محبت کسی کو اپنے نفس سے نہیں ہوتی۔ نبی کو اپنے امتی سے، ایک ادنا امتی سے اتنی محبت ہوتی ہے جتنی ایک انسان کو اپنے نفس سے نہیں ہوتی، اس قدر محبت کرتا ہے نبی امتیوں سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 128 کے اندر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے ایسا مہربان کہ جو بات تمہیں تکلیف دہ ہو وہ اس پر بھاری ہے، تمہاری خیر خواہی کا حریص اور مومنوں پر بڑا شفیق اور مہربان۔ یہ مقام رسالت ہے کہ نبی جو ہوتا ہے، رسول جو ہوتا ہے، اپنے امتی کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ انسان اپنے اوپر جتنی شفقت نہیں کھا سکتا اتنا نبی ایک امتی پر شفقت کھاتا ہے۔
چونچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 3 میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے. اتنی فکر ہوتی ہے نبی کو، اس قدر فکر ہوتی ہے. پریشان ہوتا ہے جب لوگ راہ ہدایت کو نہیں کرتے، جب برائیوں کی طرف جاتے ہیں، جب کفر کی طرف جاتے ہیں، جب غلط بات کام کی طرف جاتے ہیں، تو نبی کو فکر لائق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو جو ہے اس غم میں ہلاک کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے. نبی اولا بالمومنین من انفسہم، سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ نبی کو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبت ہے. ہمیں اپنی جان سے جتنی محبت نہیں ہے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت ہے. قدر پہچانیے نبی کی، مقام رسالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اور اسی طرح نبی کا یہ مقام ہے کہ امتی پر نبی کا احترام واجب ہے. امتی پر نبی کا احترام واجب ہے. ان کی انبیاء کی بیویوں کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے. جیسے اپنی ماں سے انسان نکاح نہیں کر سکتا، نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا. اپنی ماں کا جس طرح احترام کرتا اس سے کہیں زیادہ احترام نبی کی بیویوں سے کرنا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہے النبی اولا بالمومنین، نبی کو مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ محبت اور تعلق ہے. اور اس کی ازواج، نبی کی ازواج بیویاں، ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. اور پھر نبی کا مقام رسالت یہ ہے کہ ان کے سامنے آگے بڑھ کر کوئی بات کہنا ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا سورہ حجرات کی پہلی آیت پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا اور اللہ سے ڈرتے رہو. تو اللہ رسول کے آگے بڑھنے کر کوئی بات نہیں کر سکتا انسان. نبی کی بات آ جائے سر تسلیم خم سرنڈر ہونا ہے. ہمیں یہ چوں چرا اس کی گنجائش نہیں ہے امتی کو کہ نبی کی حدیث سنے، نبی کا فرمان سنے اور اس پہ چوں یہ کیسے وہ کیسے نہیں. سر تسلیم خم کرنا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا. نبی کی بات سننے کے بعد چوں چرا نہیں، تعقل پسندی نہیں، یہ سب ممنوع. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. آج میرے بھائی کیا کیا ہوتا ہے، آج حدیث رسول کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، نبی کی نافرمانی کی جاتی ہے. یہاں تو چھوڑیے، اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے، بلند آواز سے بولنا نبی کے سامنے جائز نہیں ہے. عام انسانوں کی طرح سمجھنا یہ حبط اعمال کا موجب ہے میرے بھائیوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. سورہ نور کی آیت ہے کہ رسول کو آپس میں اس طرح نہ پکارو جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ادب احترام سے پکارو، اور جب نبی پکارے تو دوسرے کی پکار کی طرح نہیں، فوراً لبیک کہنا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور بھائی بن کعب نماز میں لگے رہے، نماز کے بعد تشریف آئے، خدمت میں حاضری دی تو اللہ کے نبی فرمایا کیا ہو بھائی، جب میں نے تم کو آواز دی تھی تو تم نے کیوں نہیں سنی، کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا تم نہیں جانتے اللہ کا فرمان استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ رسول جب پکاریں تو ان کی آواز پر لبیک کہو۔ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پکار رہا ہے تو آپ کو نماز چھوڑنی، نبی کی آواز پر لبیک کہنا، یہ مقام نبوت ہے، یہ رسالت کا مقام ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول کو آپس میں اس طرح نہ پکارو جیسا کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک معنی یہ بھی ہے، اور یہ کہ نبی کے پکار کو آپس کی پکار نہ سمجھو، فوراً لبیک کہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہ ہے مقام نبوت کہ اے ایمان والو تم اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور بلند آواز سے بات نہ کرو نبی سے جیسے تم ایک دوسرے سے آواز بلند کر کے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ تو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا، اتنے آپ کے سامنے بلند آواز سے چیخ پکار کر بات نہ کرو، یا اسی طرح نبی کی بات آ جائے تو اس کے سامنے اپنی بات اوپر رکھنا، یہ بھی نبی کی بات پر اپنی بات کو بلند کرنا میرے بھائی، نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو مقدم کرنا، اس میں یہ بھی داخل ہے۔ نبی کی بات آ جائے سر تسلیم خم، ہم اس پر اپنی بات اپنی رائے قیاس نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، چیوں چرا یہ نبی کی بات آنے کے بعد نہیں کی جا سکتی، سر تسلیم خم کرنا ہے تب مومن ہے۔ جو ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا فیصل نہ مان لیں، اور آپ کی طرف جو فیصلہ صادر ہو جائے جب تک اس پر بلا چون چرا سر تسلیم خم نہیں کرتے مومن نہیں۔ چون چرا کر رہے ہیں، دل میں قدورت محسوس کر رہے ہیں اس کو ماننے میں، تو سمجھ لیجئے یہ ایمان کے منافق۔ آج میرے بھائی کتنے فرامین ہم رد کر رہے ہیں، نہیں بھائی یہ تو ہمارے امام نے نہیں لیا، بھائی یہ ہمارے مولانا نے نہیں کہا ہے، یہ حدیث تمہارے مولانا نے نہیں کہا تو ہم کیسے مان لیں؟ تو مولانا مقدم ہے کہ نبی مقدم ہے میرے بھائی؟ اس کا مطلب کہ آپ نے مولانا کو، اپنے امام کو، اپنے عالم کو نبی پر مقدم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات پر کسی کی بات مقدم نہیں کی جا سکتی ہے، ایمان کی نبی کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اعمال برابر برباد ہو جائیں گے۔ اس مقام رسالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج میرے بھائی۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑی بے راہ روی ہے، دین کے نام پر بے راہ روی چل رہی ہے۔ نبی کی بات آئے گی، حدیث سنیں گے، سن کر انسنی کر دیں، نہیں میرے مذہب میں تو نہیں ہے بھائی، میرے مذہب میں یہ نہیں ہے۔ بھائی آپ کا کیا مذہب ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے جس میں نبی کی بات نہ مانی جائے؟ ائمہ تو پکارتے رہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث آ جائے تو ہی میرا مذہب ہے، تو آپ کہتے ہیں میرے مذہب میں نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میرے مذہب میں نہیں ہے، آپ کا مذہب کس نے بتایا ہے؟ مذہب وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہی مذہب ہے، وہی مذہب اللہ کے یہاں قبول ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔
آپ کے بنائے ہوئے مذہب اللہ کے یہاں کام نہیں دیں گے. لوگوں کے بنائے ہوئے مذاہب اللہ کے یہاں کام نہیں دیں گے. مذہب وہی کام آئے گا جس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. تو یہ واضح ہونا چاہیے. آج یہ بڑی بے راہ روی ہمارے معاشرے میں پائی. تو نبی کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا اس سرے سے جائز نہیں. اس لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچا کرنا جو عمل کو عکارت کر دیتا ہے، تو ان کے احکام کے سامنے اپنی رائے اور عقل، اپنی سیاست اور اپنے معارف کو مقدم کر دینا ہمارے صالحہ کے لیے کیوں کر تباہ کو نہ ہوں گے. یاد رکھیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. یہ اعلام الموقعین میں علامہ ابن قیم نے بڑی زبردست بات کہی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں چند منٹ اور لوں گا آپ لوگوں کا. نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا، نبی کے ساتھ عہد و پیمان کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ عہد و پیمان کرنا. نبی سے عہد کرتے ہیں گویا کہ اللہ سے عہد کرتے ہیں. نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں گویا کہ اللہ کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 10 میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے نبی، آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. وہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے تو اللہ کا ہاتھ بھی سب سے اوپر ہے. تو نبی سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا میرے بھائی، نبی کا یہ مقام، نبی کا یہ مقام. اب کچھ لوگوں نے گمراہی آئی کہ نبی خدا ہے. نبی خدا نہیں ہے میرے بھائی، یہ ضلالت گمراہی، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی مخلوق نہیں ہے، خالق ہے. یہ نہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. یہ گمراہی ہے. یہ مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. اس سے بڑھ کر کفر کوئی نہیں، ایسے بڑھ کر کوئی کفر نہیں جو خالق و مخلوق کو ملا دے. اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مستوٍ علی عرشہ بائن عن خلقی. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اپنی مخلوق سے جدا، مخلوق کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے، مخلوق میں داخل نہیں ہے اللہ تعالیٰ. مستوٍ علی عرشہ بائن عن خلقی. اللہ عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے. اور ان کی اطاعت، انبیاء کی اطاعت نہ کرنا کہ اللہ سے اعلان جنگ، نبی کی بات نہ مانگنا، نبی کی اطاعت نہ کرنا، یہ اللہ سے جنگ ہے. اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 179. کہ اگر لوگ ایسا نہ کرے، سودی کاروبار نہ چھوڑیں، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہے. اعلان جنگ، نبی کی بات نہ ماننا اللہ سے اعلان جنگ کرنا ہے، اور نبی کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی کی فرمانی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. اسی طریقے سے اللہ سے محبت کا دعویٰ بغیر نبی کی اتباع کے بیکار، تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ کھوکھلا دعویٰ، یہ منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.
سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے واقعی محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں کتنے محبان الہی ہیں جو ننگے گھوم رہے ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کہتے ہیں پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ بھائی یہ پہنچے ہوئے ہیں، پہنچا ہوا نہیں ہے۔ کہاں پہنچا ہوا؟ شیطان کیا پہنچا ہوا؟ وہ اللہ کیا پہنچا ہوا نہیں ہے، وہ شیطان کیا پہنچا ہوا ہے۔ من یطع الرسول فقد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تب اللہ کی محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا تمہارا۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اور رسول مجلس مشاورت کی رائے کے تابع نہیں ہوتے، مجلس مشاورت کی رائے کے تابع نبی نہیں ہوتا ہے، دوسرے لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں، نبی تابع نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی بات کا پختہ ارادہ فرما لے تو اللہ پر بھروسہ کر کے اسے کر دیجیے۔ نبی مشورہ لیتا ہے لیکن مشورے کا محتاج نہیں ہے، مشورے پر عمل کرنا نبی پر لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو مجلس مشاورت کی رائے کو تسلیم کرنا یہ نبی پر لازم نہیں ہوتا، اس کے تابع نہیں ہوتا کہ مجلس شورا جو پاس کرے گی وہی نبی کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کے حکام اور دنیا کے لوگ، ہم اور آپ۔ تو اس طریقے سے یہ واضح ہونا چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے حکم کے متبع ہوتا، رسول اللہ کے حکم کا متبع ہوتا ہے، کسی کے مشورے کا تابع نہیں ہوتا۔ نبی اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، کسی کے مشورے کے تابع نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ تمام لوگ، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جو ہے وزیر ہو، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب مشیروں کے پابند ہوتے ہیں، اپنی ذاتی عزم کے مالک نہیں ہوتے۔ لیکن جو ہے انبیاء مالک ہوتے ہیں، انبیاء کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے مشورے پر عمل کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی زندگی وحی کی روشنی میں گزرتی، اس کو گائیڈ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اسی لیے وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے آخری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چیز جو ہے، اللہ تعالی نبی کا یہ مقام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کہیں بھی نام کے ساتھ خطاب نہیں کیا ہے، یا محمد کہیں نہیں کہا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی۔ آپ کو جہاں بھی خطاب کیا ہے رسول، نبی، مزم، آپ کی صفات کے ساتھ، آپ کا نام لے کر اللہ نے کہیں آپ کو خطاب نہیں کیا، محمد کہیں نہیں کہا۔ یہ عظمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسرے انبیاء کو نام سے خطاب کیا ہے، یا عیسیٰ کہا ہے اللہ تعالی نے، یا نوح، یا ابراہیم، یہ خطاب موجود ہے، لیکن یا محمد کہہ کر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں خطاب نہیں کیا۔ یہ ہے مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج محبت مصطفیٰ کے دعوے دار یا محمد کے تغرے لگاتے ہیں، یا محمد کے تغرے لٹکاتے ہیں اپنے گھروں میں، دکانوں میں، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ محبت کا دعویٰ ہے؟
اللہ تو اپنے نبی کا نام لے کر نہ پکارے اور آپ نبی کا نام لے کے پکارتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ محبت کا دعویٰ کیسا ہے؟ تو بہرحال ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اسی پر آج میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر آئندہ کچھ باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں مقام رسالت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء شیخنا صلی اللہ علیہ نبینا محمد. جزاکم اللہ خیراً. جیسے کہ شیخ محترم نے آج بہت ہی مدلل طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن کی روشنی میں ہم کو سمجھایا، الحمدللہ. اب انشاءاللہ سوال و جواب کی محفل شروع ہونے جا رہی ہے. ہم سوالات زوم سے ڈائریکٹ لیں گے، اس لیے آپ کو وہاں پر ایک ریز ہینڈ کا ایک بٹن ہوتا ہے آپ کے زوم میں، اس کو آپ دبائیں تو آپ کا ہاتھ اوپر آئے گا، ہم آپ کو مائک دیں گے. اسی طرح آپ ٹیکسٹ لکھ کر بھی زوم میں سوال پوچھ سکتے ہیں، اور خاص کر ہماری جو بہنیں آئی ہیں وہ زوم میں ٹیکسٹ لکھ کر سوال پوچھ سکتی ہیں. اور جتنے بھی سوالات یوٹیوب پر اب تک آئے ہیں وہ سارے ہم نے زوم میں کاپی کر لیے. شیخ صاحب پہلا سوال یوٹیوب سے آیا ہوا ہے، ریاض مقدم صاحب کا ہے. مہر کن شکلوں میں دینی چاہیے؟ کیش، جویلری یا اور کچھ؟ آج کل لڑکیاں شوہر کو قرآن کا کوئی سورہ یاد کرنے کہتی ہیں. ایک لڑکی نے شوہر کو باجماعت فجر کی نماز پڑھنے کی تاکید کی، کیا ان کا شمار مہر میں ہوگا؟ یہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے، مہر جو ہے میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ذو قیمت ہو، جس کا عوض بن سکتا ہو، عوض بن سکتا ہو. جیسے کہ جو ہے کوئی بھی چیز جو ذو قیمت ہو، تھوڑی قیمت ہو زیادہ قیمت ہو، جس پر طرفین متفق ہو جائیں، اور یا اسی طرح جس کی اجرت بن سکتی ہو. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نے کہا میری شادی کرا دیجیے. آپ نے کہا کچھ ہے تمہارے پاس؟ ولو خاتم من حدید، ولو خاتم، آپ نے کہا ولو خاتم، لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں. تو کہا حل معک من القرآن شیء، کیا کچھ قرآن ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے. تو کہا جاؤ اس کو سکھا دینا، یہی تمہارے لیے مہر ہے، یہی مہر ہو جائے گی تمہاری طرف سے، اس کو سکھا دینا. تو قرآن کو سکھانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر قرار دیا کہ بیوی کو جا کر یہ صورتیں سکھا دینا، کیونکہ یہ اجرت کی چیز ہے، اس پر اجرت، قرآن پڑھا کر اجرت لینا جائز ہے. قرآن پڑھا کر کے اجرت لینا یہ جائز ہے. افضل ما اخذتم علیہ الاجر القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے کہ افضل اجرت وہ ہے جو تم قرآن پڑھ لو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دم کیا تھا تو لیا تھا. بہرحال جو ہے یہ چیز نہیں. لیکن معنوی چیز بھی، جیسے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے یہ شادی کا واقعہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری نے ان کو پیغام دیا. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی میں اسلام نہیں قبول کیے ہوئے تھے. تو ام سلیم نے کہا کہ بھائی تم جیسے آدمی کا پیغام رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم کافر ہو، تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، کہ رشتہ ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے اگر تم اسلام قبول کر لو تو یہی ہماری تمہاری مہر ہو، تو یہی تمہاری طرف سے مہر ہو، اسلام قبول کر لو. تو ان کے اسلام لانے کو حضرت ام سلیم نے اپنا مہر تسلیم کر لیا تھا، یہ مہر ہوگا، مہر ہوگا. لیکن آج کل جو ہے بہرحال یہ کہ جو ہے تم فلاں صورت آج بہت اچھی چیزیں، ایسی جذبات ہیں خواتین کے اندر تو اچھی چیزیں، لیکن کیا شوہر اس کو پورا کر سکتا ہے؟
کہ برابر وہ فجر کی نماز پڑھے؟ یہ مسئلہ ہے کہ برابر وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اگر کسی خاتون نے یہ کیا تو اسلام کو ام سلیم نے مہر قرار دیا تھا، اسلام کی قبول کرنے کو مہر قرار دیا تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرتے ہوئے تو ان کے اسلام کو مہر قرار دیا تھا۔ بہرحال یہ ہے نص سے ثابت۔ واللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر حسن الجزا شیخ۔ شیخ یہ دوسرا سوال ہے، مکمل سمجھ نہیں آیا لیکن انشاءاللہ پڑھنے تک سمجھ آ جائے گا۔ ہمارے عبد القدوس روگے صاحب پوچھ رہے ہیں، کیا کسی انسان کو جو موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کا ذکر آپ کے دوست یا رشتہ دار سے کر رہے ہوں تو سلام بھیجنا صحیح ہے اور حدیث سے ثابت ہے؟ سلام بھیجنا صحیح کیا مطلب؟ یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں نے پہلے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ سلام بھیجنا، اگر اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا بھائی ان کو میرا سلام پہنچا دینا، ہاں یہ ہے بھائی کسی کا ذکر کیا آپ نے فلاں صاحب کا تو کہا اچھا ان سے ملاقات ہوگی تو میرا سلام پہنچا دینا، یہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سلام بھیجنا جائز ہے، ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہی مطلب ہے تو واللہ عالم مطلب کیا ہے؟ پوچھنے کا مطلب واضح نہیں ہے۔ اگر کسی کا ذکر ہو رہا ہے، اس نے کہا بھائی ان کو میرا سلام پہنچا دینا، یہ جائز ہے، کوئی بات نہیں اس میں۔ ایسے ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی کسی کو فون کیا یا کوئی میرے پاس آیا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اپنے ابو کو سلام کہنا، ہاں کوئی بات نہیں، دوسرے کے ذریعے دوسرے کو سلام پہنچانا جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ابرار حسین بھائی کا سوال ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ جبریل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت عائشہ کو سلام پہنچایا، جبریل نے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پہنچایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ عائشہ کو سلام کہہ دینا، تو کہا کہ عائشہ جبریل تمہیں سلام کر رہے ہیں، سمجھا؟ یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا سلام جبریل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدیجہ کو پہنچایا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہم گزارش کریں گے ہمارے جو زوم کے ممبران ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر سوال پوچھ سکتے ہیں، ابھی تک کسی کا ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ اب جیسے کہ یوٹیوب کے جو سوالات آئے ہیں پہلے میں ان کو پوچھ رہا ہوں 1 بائی 1، اور سارے کے سارے میں نے زوم پر پوسٹ کیے۔ ہمارے عبد القدوس روگے صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک مثال ہے، نہیں وہ اسی کے بارے میں شاید میرا اس کو سلام کہنا جبکہ ہم اسے کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہوں لیکن ایک کسی اور کے ذریعے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ختم ہو گیا۔ ابرار حسین صاحب ہمارا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک نو مسلم ہے، یعنی ایک مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کیا لیکن ابھی ختنہ نہیں کیا ہے، تو کیا وہ مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا ہم اس کے ولیمے کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا یہ حرام ہے؟ کیوں نہیں کہ خطرہ نہیں کیا، اس لیے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ ختنہ ایک واجب عمل ہے، انشاءاللہ وہ بھی کر لے گا، لیکن یہ کہ ہم جب تک ختنہ نہ کرے تو اس کی نماز نہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی اسلام قبول کیا، ابھی لے کے پہنچ جاتے ہیں لوگ ہسپتال میں اسے ختنہ کرانے کے لیے۔ ارے رکو تھوڑا سا، اس کو موقع دو۔ اسلام میں تدریج ہے، ہر حکم جو ہے ایک بارگی ہی اللہ نے نافذ نہیں کیا ہے، آہستہ آہستہ نافذ کیا ہے۔ ان الدین دین آسان ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم، کتنے لوگ ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈراتے ہیں لوگ، کبھی تم اسلام قبول کرو گے کبھی لے جا کے کٹا دیں گے۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے کہ بھائی ابھی لے جا کے کٹا دیں گے۔ ارے ان کو موقع دو، چھوڑو تھوڑے دن تک۔ جزاک اللہ خیرن و حسن الجزا شیخ، واقعی اسلام میں آسانیاں ہیں۔ شیخ ہمارے 2 سوال ہیں، ایک ابرار حسین صاحب کا، ایک عبداللہ 7A834 کا ہے، اور شاید انہوں نے ابھی ہاتھ بھی اٹھائے ہیں۔ دونوں کا لگ بھگ ایک ہی سوال ہے اور آگے پیچھے ہے۔ عاشورہ کا دن 9 یا 10 تاریخ کو ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں 10، اور ہمارے عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں کیا عاشورہ کے روزے 9 اور 10 کو رکھتے ہیں؟ اگر کسی سے 9 کا روزہ چھوٹ جائے تو کیا وہ 10 اور 11 رکھے گا؟ یعنی دو سوال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10واں ہی عاشورہ ہے، 9 نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے۔ نہیں، عاشورہ تو 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں، عاشورہ عشرہ سے، عاشورہ عشرہ سے ہے، عشرہ کے معنی 10، عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ۔ تو یوم عاشورہ کا لفظ ہے حدیث کے اندر، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مسلم شریف کی حدیث کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو عاشورہ حقیقت میں 10ویں تاریخ کا نام ہے، 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں۔ رہا معاملہ روزہ رکھنے کا، تو اصل ہے کہ جو ہے انسان تاسوعہ و عاشورہ 9ویں اور 10ویں 2 روزہ رکھ کے بہتر یہ کہ افضل بہتر یہ ہے کہ 2 روزہ، ایک کے بجائے 2 روزہ، ویسے ایک روزہ رکھنا بھی جائز ہے، صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں 2 روزہ رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لئن بقیت عام المقبل لأصومن التاسعہ، کہ اگر آئندہ سال میں رہا تو 9ویں کو بھی رکھوں گا، اس لیے 2 روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 9ویں کو نہیں رکھ سکا اور 10ویں کو رکھا ہے، وہ 11ویں کو بھی رکھنا چاہتا ہے تو شوق سے رکھ لے، کیونکہ اصل مقصد مخالفت ہے، اور پھر یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے، تو یہ روزے کا دن ہے، کبھی بھی رکھ سکتا ہے روزہ، تو 10ویں کو رکھا، 11ویں کو بھی رکھ لیا، اچھی چیز ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ جزاک اللہ خیرن وحسن الجزا۔ شیخ، عاشورہ سے متعلق اور ایک سوال ہے، عاشورہ کے روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اگلے سال 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کیوں اگلے دن یعنی 11 محرم کو روزہ نہیں رکھنا؟ تو ہم 11 عاشورہ کے دن نہیں یہ سوال کیا گیا تھا، اگر عاشورہ کے دن سوال ہوتا تب تو یہ سوال، صراحت یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ بھائی یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی رکھتے ہیں، یہ آپ کی عمر کے آخری سال میں سوال ہوا تھا، لیکن یہ تعین نہیں ہے کہ انہوں نے محرم ہی میں سوال کیا تھا یا عاشورہ کے دن ہی سوال کیا تھا۔ اگر یہ ہوتا کہ عاشورہ کے دن پوچھا ہوتا تب تو آپ کہہ سکتے تھے بھی 11ویں کو بھی رکھ سکتے تھے، کل بھی رکھ لوں گا، لیکن یہ ظاہر حدیث سے ہی ہے کہ وہ عاشورہ کے دن سوال نہیں تھا، اس کے بعد سوال کیا، تو آپ نے کہا لئن بقیت عام المقبل لأصومن التاسعہ، اگر آئندہ سال رہا تو 9ویں کو بھی رکھوں گا۔ حالانکہ اسی سال حضرت ابن عباس کہتے ہیں اسی روایت میں کہ لم یاتی عام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال آیا نہیں، اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جزاک اللہ خیرن شیخ، یہ سوالات تو ہمارے ٹاپک سے بھی ہلکا پھلکا کرتے ہیں، کیونکہ آج اور کل 9، 10 اور 11 کے روزے۔ اس وقت ہمارے پاس 43 ممبرانز زوم پر ماشاءاللہ درس کو سن رہے، سوال جواب کی محفل میں شریک ہیں، اسی طرح یوٹیوب کے اوپر بھی 28 لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ شیخ، اگلا سوال ہمارے ایک سسٹر سے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیشہ تانے دیتے ہیں، شیخ ٹاؤنٹ، آلویز ٹاؤنٹ، اور بہت سارا فن کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، جو مجھے بہت ہرٹ کرتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں ان کے اس ہیبٹ کو، عادت کو کیسے سٹاپ کروں؟ دیکھیے، اگر انسان کو میاں بیوی کا رشتہ یہ پیار و محبت کا رشتہ ہے، اسی لیے یہ زندگی، ازدواجی زندگی پیار و محبت کی زندگی ہونی چاہیے۔ بیوی کو رسوا کرنا یا شوہر کو رسوا کرنا، بیوی کو زک پہنچانا یا شوہر کو زک پہنچانا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، میں اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں، میں اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔
تو بھائی بیوی ہے وہ دشمن نہیں ہے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کا استہزاء کیا جائے لوگوں کے سامنے، یہ تو غلط عادت ہے۔ یہ ایسا انسان بیوقوف ہے جو اپنی بیوی بچوں کا مذاق دوسروں کے سامنے اڑائے، استہزاء کرے۔ اس کو سمجھنا چاہیے بیوی کی قدر، وہ ملکہ ہے، آپ کی ملکہ ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے فرمایا بیوی میاں بیوی کا رشتہ اس لیے ہے تاکہ آپس میں محبت ہو، پیار ہو، سکون ملے گھر میں رہ کر کے۔ یہ مذاق اور جو ہے استہزاء کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بعد اگر شوہر ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، یہ غلط ہے، یہ ایک مسلمان کی سیرت یہ نہیں ہے، یہ نبی کے متبع کی سیرت نہیں ہے، اس سے انسان کو باز رہنا چاہیے۔ اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ دین کی تعلیم نہیں، دینی تعلیم سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہمارے گھروں کے اندر پیش آتے ہیں۔ اس لیے ایسی صورت میں چاہیے کہ شوہر کو دین سے قریب کریں، بجائے اس قضیے کو چھیڑنے کے اس کو دین کا شوق دلائیں، اور دین کا شوق دلا کر اس کو دین کی طرف مائل کریں، تو انشاءاللہ وہ عادت بدل جائے گی۔ نبی کی سیرت سنائیں اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہا کرتے تھے، شوہر کو رغبت دلائیں کہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ آپ کیسا رہتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے، اللہ سے دعا بھی کریں، ایک طرف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو تو ہدایت دے دے، اس کو صحیح مسلمان بنا دے، اس کو صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور پیروکار بنا دے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ پیار سے، محبت سے، جھگڑا کر کے نہیں، جھگڑے سے اور معاملہ بڑھتا ہے۔ آپ جتنا ہی چڑھیں گے اتنا وہ چڑھائیں گے، اسے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پیار سے، محبت سے، تنہائی میں شوہر کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کو حوالے دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے، ازدواجی زندگی کیسی ہوتی ہے، میاں بیوی کا کیا کتنا مقدس رشتہ ہے، یہ چیزیں ذہن نشین کرنا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو کھول دے، دعا کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر جو ہے انسان ہوں گے تو ضرور سمجھیں گے۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، وہ سارے باتوں کو استعمال میں لائے جائیں، اپنی عادت میں لائے جائیں جس سے ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ ہم آپس میں سکون پائیں، تو جو سکون پانے والے جتنے بھی ذریعے ہیں اس کو استعمال کیا جائے۔ شیخ، دوسرا سوال ہے ہمارے یوٹیوب سے اکبر شیخ کا، وہ کون سا بہترین طریقہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا، جبکہ کافی ساری احادیث ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، یا سمجھ نہیں آتی ایسا نہیں لکھا ہے انہوں نے، وہ ایسی کافی ساری احادیث ہیں فالو کرنے کے لیے، خاص کر ایک کامن مین کیسا اس کو اطاعت یا اتباع کرے گا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو کرنی ہے، ہاں، بہت ساری احادیث ہیں جو ایک عام انسان کو نہیں معلوم ہوتی ہے، تو وہ کیسے اس کو فالو کرے؟ نہیں معلوم ہے تو آپ کیسے فالو کریں گے؟ معلوم ہونے کے بعد اس کو فالو کرنا ہے، معلوم ہونے کے بعد آپ مکلف ہیں، جب تک معلوم نہیں ہے مکلف نہیں، لیکن معلوم کرنے کی کوشش کرنی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ کے نے جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، علماء کی صحبت اختیار کیجیے، وہاں سے دین آپ کو ملے گا، اور پھر جو معلوم ہو جائے اس پر ہم ابطل وسا عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب جو نہیں پتہ چل سکا یا آپ کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جہالت بھی عذر ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ مکلف نہیں ہے، جب پتہ چل جائے تو آپ مکلف ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے بھائی نہیں دین سیکھ لو گے تو ذمہ داری بڑھ جائے گی، اسے پڑھو ہی نہ، سیکھو ہی نہ، یہ ذہنیت یہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں یار مت پڑھو، مت سنو، نہیں تو ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، یہ بھی پوچھا جائے گا تو نے دین سیکھا کیوں نہیں؟
یہ بھی ذمہ داری دین طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اس کی کوشش حتی الوسع کوشش کرنی ہے، جتنا معلوم ہو جائے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے والا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک ہماری بہن نے لکھا کہ کچھ سوال تھا میرا لیکن سوال ابھی تک آیا نہیں. آپ سوال لکھیں، انشاءاللہ ہم پوچھیں گے اس کو. ہماری ایک اور بہن کا سوال ہے، کیا یہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ غائبانہ نماز پڑھے یعنی مرحوم کی، اور کیا وہ جماعت کے ساتھ پڑھے یا گھر میں اکیلا پڑھے؟ دیکھیے نماز غائبانہ نہ مرد کے لیے ہے نہ عورت کے لیے. غائبانہ نماز جنازہ اس کے لیے ہے جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی. جس کی نماز جنازہ پڑھے بغیر اس کو دفن کر دیا گیا ہو، وہاں نماز جنازہ پڑھنے والے نہیں تھے، اسے دفن کر دیا، تو ہم اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں گے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جو حبشہ میں وفات ہوئی تھی ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی مدینہ میں، تو جائز ہے. ورنہ جن کی نماز جنازہ پڑھی جائے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی غائبانہ نہیں ہے. ابو بکر کی نماز جنازہ غائبانہ کہیں نہیں پڑھی گئی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، اسی طرح تمام بڑے بڑے صحابہ کی وفات ہوئی لیکن کسی نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی ہے کبھی. تو نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا یہ غیر مشروع ہے، الا کہ اگر ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو پڑھیں گے. کیونکہ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو صحابہ ابو بکر کی نماز جنازہ غائبانہ ضرور پڑھتے، عمر کی پڑھتے، عثمان کی پڑھتے، علی کی پڑھتے، لیکن کہیں بھی صحابہ سے یہ چیز ثابت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص قضیت تھا نجاشی کا، وہاں نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، تو اس طرح کا قضیہ آئے گا تو اس پر عمل کیا جائے گا. کیونکہ نجاشی حبشہ میں بڑے تھے، وہاں مسلمان نہیں تھے، اس لیے ان کی نماز جنازہ وہاں نہیں ہوئی تھی. اس لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دی اسی دن، اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نماز جنازہ غائبانہ پڑھی. جزاک اللہ خیر. شیخ سوال ہے ہمارے سید سامی صاحب کا، یوٹیوب سے ہے. وفات ہونے کے بعد 7واں 10واں 40واں کے بارے میں بتائیے اور گھر والوں کو کیسے سمجھائیں. دیکھیے وفات کے بعد یہ 3واں 7واں 20واں 40واں برسی، چہلم، کیا چھٹی، کہ بہت سی رسمیں لوگوں نے کھانے پینے کے لیے ایجاد کر لی. یہ تمام کے تمام بدعات ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کننا نعد الاجتماع علی اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ، کہ ہم میت کے گھر اکٹھا ہونے کو اور اس کے گھر مل بیٹھ کر کھانے کو یہ جو ہے نوحہ خوانی میں شمار کرتے تھے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو نیاحہ جو ہے حرام ہے، نوحہ خوانی حرام ہے. تو یہ جو ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم میت کے گھر اکٹھا ہونے کو اور اس کے گھر کھانا کھانے کو یہ نیاحہ میں شمار کرتے تھے. اس لیے میت کے گھر کھانے پینے کا نتیجہ نہ 7واں نہ 20واں نہ 40واں، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس کے گھر کھانا بھیجو. محلے والے، رشتہ دار، دوست احباب کو چاہیے کہ اس کے گھر جو ہے کھانا بھیجیں. یہ سنت ہے، یہ نہیں کہ اس کے گھر جا کر کے کھانا کھائیں. اسی لیے جو ہے فقہ کی کتابوں میں بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا، اسے سختی کے ساتھ منع کیا گیا. عام طور سے ہمارے حنفی بھائی یہ زیادہ کرتے ہیں یہ سب چیزیں، حالانکہ فتح القدیر جو ہدایت کی شرح ہے اس کے اندر کمال بن حمام رحمہ اللہ جو ہے تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ کھانا کھلانا اور کھانے کے لیے اجتماع یہ شرع فی السرور، یہ خوشی کے موقع پر مشروع ہے، یہ غم کے موقع پر مشروع نہیں ہے. یہ غمی کے غم نہیں ہے کہ باپ کا انتقال ہوا آپ دیگیں پکا رہے ہیں. غم کے وقت کھانا نہیں کھاتا، نہ پکاتا ہے انسان، غم میں رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے. یہ تو خوشی کی علامت ہے کہ آپ مر گیا، آپ خوشی منا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا
مر گیا, لوگ مزے سے لوگ کھا کے کھانا کھا رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے مشروع نہیں ہے, یہ نیاحہ میں شمار کیا گیا ہے, اور اس سے جو انسان کو دور رہنا چاہیے, دور رہنا چاہیے. سب بدعات, یہ کھانے پینے کے لوگوں نے وضاحت کر لیا. آپ ویسے نہیں کھلاتے ہیں کسی کو, تو لوگوں نے, ملاؤں نے چاہا کہ جو ہے کھانے پینے کا کوئی راستہ ڈھونڈو, جب تیجا بھی کرو, ساتواں بھی کرو, 20واں. اب بیچارہ ابھی ایک انتقال ہوا ہے, آمدنی کا ذریعہ اس کے بند ہوا, اب اس پہ اخراجات بڑھاتے جا رہے ہیں آپ لوگ, بجائے کہ ان کی داد رسی کی جاتی, ان کا ساتھ دیا جاتا, تعاون کیا جاتا, اور ان کے اخراجات آپ بڑھا رہے ہیں. تیجا کرو, ساتواں کرو, 20واں کرو, 40واں کرو. یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں, یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں. اس سے ہندوستان میں بڑے صغیر میں لوگوں نے اس کو ہندوؤں سے اخذ کیا. اسلام میں نہیں, یہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, یہ گمراہی کا ٹھکانہ ہے, یہ گمراہی ہے, سب چیزیں بدعت. جو چیز سنت ہے وہ ہے کہ آپ دعا کریں, اپنی میت کے لیے برابر دعائیں کرتے رہیں پوری زندگی. اور اسی طرح اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا ہے تو بغیر کسی دن, تاریخ, حیت اور شکل کی تعین کے آپ صدق و خیرات پوری زندگی کرتے رہیں, میت کی طرف صدق و خیرات کرتے رہیں. اب صدق و خیرات میں لوگ کھانا کھلانا ہی سمجھتے ہیں تاکہ شوبازی ہو, نہیں, دائیں سے دیں, بائیں کو خبر نہ ملے. کوئی غریب کا گھر ہے, جب بوری چاول پہنچا دیے, یتیم خانہ ہے, وہاں ایک بورا جو ہے آٹا پہنچا دیے. اس طریقے سے جو ہے آپ اپنی بساط کے مطابق صدق و خیرات پوری زندگی کرتے رہیں. کوئی غریب طالب علم ہے, اس کی کفالت لے لیے آپ کہ ہمارے باپ کو ثواب ملے, اس کی طرف سے کسی غریب طالب علم کی کفالت لے لیجیے, کسی یتیم کی پرورش کر دیجیے, کسی بیوہ کی کفالت لے لیجیے. یہ سب کام نہیں ہوتا کیونکہ اس میں شوبازی نہیں ہوتے. لیکن ڈیک بنانا, کھلانا, مشٹنڈے لوگ آ کر کے کھائیں اور کہیں ہاں حاجی صاحب نے بہت اپنے باپ کی تیجے میں تو بہت کھلایا بھائی, برسی میں بہت کچھ کیا. یہ نام کے لیے لوگ کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے. بھائی کوئی بیوہ ہے, اس کی کفالت کر لیے, بھائی پورا خرچہ میں دوں گا تمہارا, اور نیت ہے کہ باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے. یہ نہیں کرتے, یتیم کی کفالت لے لیجیے, نہیں ہوتا ہے یہ سب. مسجد بن رہی, کسی مسجد میں حصہ لے لیجئے, مدرسے میں ایک روم بنوا دیجئے. یہ سب نہیں ہوتا کیونکہ وہاں شوبازی نہیں ہو پاتی ہے. تو بہرحال جو کام کرنے کا وہ کیجئے, صدقہ جاریہ کیجئے ماں باپ کی طرف سے. کہیں نل نہیں, پانی نہیں, وہاں پانی لگوا, نل لگوا دیجئے. یہ سب کرنے کا ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ نہیں کہ ڈیک بنے اور لوگ آ کے مشٹنڈے لوگ کھائیں اور چلے جائیں, ڈکاریں بھی نہیں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن شیخ, احسن الجزا, بہت بڑھیا. شیخ, ایک ہماری بہن کا سوال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے امام مہدی آئیں گے تو اب ان کے خاندان کہاں موجود ہے؟ انڈیا کے سید کہتے ہم ان کے خاندان سے ہیں, دوسرا ایک خاندان سے کہتے ہم نبی کے خاندان سے ہیں, تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کہاں موجود ہے؟ کیا کون آئے گا نبی کے خاندان سے؟ امام مہدی صاحب. اچھا, امام مہدی آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نبی کا خاندان موجود ہے, ایسی بات نہیں, اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس میں صحیح اور غلط ہر طرح کے لوگ ہیں, جھوٹے دعوے دار بھی ہیں نبی کی طرف منسوب کرنے والے. تو جو صحیح ہیں انشاءاللہ انہیں میں سے مہدی آئیں گے, مہدی پیدا ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہنا کہ نبی کا خاندان ہے, نبی کا خاندان ابھی بھی ہے, اس میں کوئی آل رسول ہے. بنو ہاشم کے لوگ اب تک ہیں, بنو ہاشم کو آل رسول کہا جاتا ہے. بنو ہاشم, بنو ہاشم میں جو ہے چاہے وہ آل علی ہوں, آل جعفر ہوں, جو ہے یا آل عباس ہوں, آل عقیل ہوں, یہ سب کے سب بنی ہاشم میں جو ہے. تو ان سب کے خاندان ابھی تک ہیں, ہاشمی خاندان موجود ہے. اور بہت سے لوگوں کے پاس شجر نسب بھی ہے. عربوں میں تو محفوظ رہتے ہیں, لیکن اپنے بر صغیر میں شجر نسب لوگ محفوظ نہیں رکھتے ہیں. اور بہت سے جاری لوگ بھی آل رسول بنے ہیں. نوابوں کے زمانے میں ہندوستان کے اندر جو ہے وظیفے ملتے تھے آل رسول کو.
आले रसूल को वजीफे मिलते थे निज़ाम के ज़माने में भी, इसलिए हैदराबाद में ज़्यादा सादात मिलते हैं। क्यों सादात ज़्यादा मिलते हैं? क्योंकि वजीफा मिलता था, तो लोग जल्दी सर्टिफिकेट हासिल करते थे वजीफा लेने के लिए। इसी तरीके से जो है शियों के यहाँ भी आले रसूल के सर्टिफिकेट देने का रिवाज है। उनके बड़े बड़े जोगादरी और ये बड़े बड़े पगड़ वाले जो है उनको पैसा दीजिए, वो सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं आले रसूल का। तो पैसा कमाने का जरिया बनाया गया था। तो इससे झूठे दावेदार भी हैं। इसी तरह मुहर्रम के महीने में जो पैदा हो गया उसको भी कह देते हैं ये सैयद आले रसूल में से। तो इस तरह आले रसूल में जाली लोग भी दाखिल हुए हैं, लेकिन असली लोग भी हैं जिनके पास सजर नसब है और सही माने में वो आले रसूल में से हैं। अरबों में भी हैं, अजमों में भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो है उनकी तमीज़ ज़रूरी है। जिनके पास सजर नसब है और साबित है ठीक है, जिनका शजरा साबित नहीं है ऐसे ही बने बैठे हैं वो अपनी तरफ से। शेख हमारे मेंबरान जो इस वक्त जूम पर है उसमें ख़ासकर जो ख़वातीन हैं वो सवाल या तो मुझे प्राइवेट में पूछ रहे हैं या एवरीवन के लिए आ रहा है, या हमारे जो दूसरे को होस्ट है या दूसरे मेंबरान हैं उनको जा रहा है। एक बहन ने सवाल पूछा है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कुछ सवाल था मेरा, ऐसा उंगली ऊपर दिखाई है, लेकिन वो सवाल मुझ तक नहीं पहुंचा है, किसी और को वो सवाल गया है मेंबर से। आप वो मुझे पूछे या एवरीवन को डाले, इंशाल्लाह मैं आपका सवाल पूछूंगा। जी भाई मैं पढ़ लेता हूँ। वो सबों के लिए सवाल है, वो उनके 4 सवाल है, एक नहीं है, इसमें एक एक करके आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल है, सूरह रहमान कौन से स्पेशल मौके पे पढ़ना चाहिए? सूरह रहमान किस मौके पर पढ़ना चाहिए, इसके लिए कोई मौके की तायीन नहीं। सूरह रहमान कुरान की सूरत है, बाबरकत सूरत है, लेकिन उसको किसी खास मौके से के साथ खास करना ये साबित नहीं, सुन्नत से साबित नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान को किसी खास मौके पर पढ़ने का हुक्म दिया हो। उसी बहन का सवाल है, क्या वित्र नमाज रोज 1 रकात पढ़ सकते हैं? वित्र की नमाज 1 रकात, 3 रकात, 5 रकात, 7 रकात, 9 रकात, 11 रकात तक है, कोई पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 पढ़ें। ईशा की 4 पढ़ें, 2 सुन्नत पढ़ें, सिर्फ 1 रकात वित्र पढ़ें। इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ 1 रकात नहीं है, 2, 4, 6 उससे पहले पढ़कर फिर 1 रकात पढ़े। अलवित्र रकात, इसमें कोई शक नहीं, अलवित्र रकात, वित्र 1 रकात ही से वित्र बनता है, लेकिन उससे पहले 2, 4 रकातें पढ़ करके फिर 1 रकात पढ़िए। लेकिन हमेशा 1 ही रकात पढ़ते रहे तो नमाज तो हो जाएगी, क्योंकि 1 रकात भी है, 3 रकात भी है, 5 रकात भी है, लेकिन नबी की सुन्नत पर अमल नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रहे हैं तो उन तमाम पर अमल करना चाहिए इंसान। उसी बहन का तीसरा सवाल है, क्या मौत के वक्त शैतान अपने माँ बाप का रूप भी लेकर आ सकता है? मौत के वक्त माँ बाप का रूप लेकर आता है या आ सकता है, या वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन अगर इंसान मोमिन है तो युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया। अगर आप मोमिन हैं, यकीन है, मुआहिद है, तो अल्लाह ताला मौत के वक्त भी आपको साबित कदम रखता है और कब्र में भी आपको साबित कदम रखेगा। इसलिए अपने ईमान को मजबूत रखिए, शैतान नहीं भटका सकता है, कुछ भी पकड़ के आए। लेकिन जो लोग मोमिन अपने ईमान पर साबित कदम नहीं रखते हैं, शिरकियात और इन तमाम चीज़ों में पड़े रहते हैं, तो उनको शैतान कभी भी भटकाएगा। तो किसी शक्ल में भी शैतान आकर के गुमराह कर सकता है कभी भी। जब शैतान अल्लाह बन करके आता है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने तुम्हारे अगले पिछले सब माफ कर दिए, जाओ, अब तुमको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रात को क़याम करने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरे सामने है, क्या हस्बैंड को बीवी का अच्छा बुरा हर अमल का अल्लाह के पास जवाब देना होगा? नहीं, देखिए हर एक लायक जो है अल्लाह तज़रो वाज़रतुम वज़रा उख़रा, तो एक उसूल है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर एक अपना बोझ उठाएगा। लेकिन अगर शौहर कोताही करता है
بیوی کی تربیت میں، بیوی کی تعلیم میں شوہر کے دیکھتے ہوئے بیوی برائی کر رہی ہے اور شوہر نہیں روکتا ہے، بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے اور شوہر بے پردہ لے کے گھوم رہا ہے، اس کو بیوی کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، شوہر نہیں ٹوکتا ہے، تو قیامت کے دن جہاں اس عورت کی گردن ناپی جائے گی وہیں پر شوہر کی گردن بھی ناپی جائے گی، کیونکہ اس نے کوتاہی کی، اس نے امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ انجام نہیں دیا، بیوی کا وہ شوہر تھا، اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ تیرے باپ ہے، اگر بیٹی کو نہیں روکتا ہے تو پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ لیکن ایک شخص روکتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، پھر بھی بیوی نہیں مانتی ہے، پھر بھی بیٹی نہیں مانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کا بوجھ کسی سے نہیں، کسی کا سوال کسی سے نہیں کرے گا۔ ایسی صورت میں ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تو شوہر کا عمل یہ ہے کہ وہ بیوی کو تربیت کرے، باپ کا عمل یہ ہے کہ وہ بیٹی کی تربیت کرے۔ اب تربیت میں آپ کوتاہی کریں گے تو گردن ناپی جائے گی قیامت کے دن۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اور بس ابھی ایک دو سوال ہے، وقت تو آگے چلا جا چکا ہے۔ سوال ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے دوسروں کے ساتھ جانے نہیں دیتے۔ My parents don't let me do anything that I want. I don't have any friends because they don't let me. یعنی مجھے میرے والدین مجھے کچھ بھی چیز کرنے کو نہیں دیتے ہیں، اور میرے پاس میں کوئی دوست بھی نہیں ہے، اور میرے دوستوں کے پاس بھی جانے نہیں دیتے۔ ایسا شاید یہ مفہوم ہے پورا۔ کیا یہ سوال لڑکی کا ہے یا لڑکے کا؟ نام شیخ چھپا ہوا فائٹر فار اسلام، کوئی بھی جنڈر ہو سکتا ہے، کیا کہوں؟ دیکھیے بھائی، لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کو تو بہرحال ماں باپ کو احتیاط کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ آنے جانے نہ دیں، ان کی نگرانی کریں، کیونکہ یہ فتنے کا اسی سے لڑکوں کا معاملہ بھی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ لڑکوں کے دوستوں کا جائزہ لیتے رہے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ یہ ڈیوٹی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ماں باپ کو اپنی اولاد پر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نگرانی کرنی چاہیے، اور ان کے لیے صحیح دوست اور صحیح احباب کا انتخاب کرنا چاہیے، صحیح لوگوں کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کریں اور ان کو بالکل لاگ لگا کے بند کر دیں کمرے میں، نہیں، یہ مطلب کہنے کا نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کو نگرانی کرتے رہنا چاہیے کہ میری بیٹی کس کے ساتھ رہتی ہے، میرا بیٹا کس کے ساتھ رہتا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، ان کے شب و روز کہاں گزرتے ہیں۔ یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی، تو ماں باپ آزاد اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے جو ہے یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ میرے ماں باپ جو ہے مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتے۔ اچھی چیز ہے، باپ خود لے کے جائے اپنا بیٹی کو گھمانے کے لیے، بھائی لے کر جائے، بھائی کے ساتھ جائیے، باپ کے ساتھ جائیے، تاکہ فتنے سے آپ محفوظ رہیں۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیرن۔ ایک سوال ہے ہمارے سنگے صاحب کا، والدین میں سے کوئی ایک شخص انتقال ہو جائے اور ان کے حیات میں چھوٹے ہوئے فرض روزے کیا ان کی اولاد رکھ سکتی ہے؟ پلیز حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ دیکھیے، اگر ماں باپ جو ہے روزہ، فرض روزہ ہے، نظر کا روزہ ہے یا رمضان کا روزہ ہے، اور وہ نہیں رکھ سکے اور رکھنے کا موقع ان کو ملا پھر بھی نہیں رکھ سکے، تو ایسی سوچے رمضان کا روزہ تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، بیمار تھے، اور اس کے بعد ان کو صحت ملی، رکھ سکتے تھے لیکن نہیں رکھا، کسی وجہ سے نہیں رکھ پائے، تو ایسی صورت میں ایسے روزوں کی قضا ان کی اولاد کرے گی۔ من ماتا وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، جس کے جو ہے پر روزے ہوں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکا ہے تو اس کے ورثہ جو ہے اس روزے کو رکھیں گے، رکھ سکتے ہیں، وہ روزہ رکھیں یا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، دونوں صحیح، دونوں صحیح، چاہے روزہ کی قضا کریں چاہے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔
لیکن ایک انسان بیمار تھا اور اس سے شفا یابی ملی ہی نہیں اور اسی میں انتقال ہو گیا، تو پھر اس کی قضا نہیں کرے گی اولاد، اس روزے کی قضا نہیں کرے گی، کیونکہ وہ خود ہی مکلف نہیں تھا اس روزے کا، بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے اس کو رخصت تھی اور اسی بیماری میں اس کا ایک وفات ہو گئی، تو وہ مکلف ہی نہیں تھا وہ شخص اس روزے کا، اس کو موقع ہی نہیں ملا قضا کرنے۔ ہاں جزاک اللہ خیرن شیخ، یہ ہم اس دنیا کے جو کمپیوٹرائز لوگ ہیں، ہمارے ابرار حسین صاحب ایک سوال پوچھتے ہیں، انٹلیکچوئل سوال ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ذی الحجہ کا روزہ رکھ کر، 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے عاشورہ کا رکھ کر، تو کل ملا کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے 3 سال ہو گئے۔ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ذی الحجہ کا روزہ رکھا یوم عرفہ کا، تو سال گزشتہ اور سال آئندہ، گزشتہ سال کا گناہ معاف ہو گیا اور آنے والے سال کا گناہ معاف ہو گیا، 2 سال کا گناہ۔ اور اگر وہ رکھتا ہے عاشورہ کا روزہ تو سال بھر کے گناہ، سال گزشتہ کے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، سال گزشتہ کے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے 3 سال ہو رہے ہیں، نہیں سال گزشتہ کے معلوم ہوں گے نا، تو عاشورہ کا بھی رکھا ہے اور ذی الحجہ کا بھی رکھا ہے، گزشتہ سال میں جو گناہ رہے ہوں گے وہی معاف ہوں گے، آئندہ سال کے عاشورہ سے نہیں معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں یہ گناہ جو معاف ہونے کے ہیں یہ صغائر ہیں، یہ صغیرہ گناہ جو ہیں ان کے لیے کفارہ ہے، کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہے دھڑلے سے اور روزہ ایک رکھ لے بس معاف ہو جائے سب، نہیں، بہت سے گناہ ہم سے روزانہ روزمرہ کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا۔ ایک سوال آیا ہمارے ریاض مقدم صاحب کا، سید فیملی کا اہل بیت میں کیوں شمار ہوتا ہے؟ سید فیملی کا اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں فیملی کو، اہل بیت کا مطلب ہی فیملی کو، تو سید جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اہل رسول کہتے ہیں، ان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم تک پہنچتا ہے، بنو ہاشم تک پہنچتا ہے، جن کا سلسلہ نسب بنو ہاشم تک، بنو ہاشم سب اہل رسول ہے۔ ایک آل وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے، وہ بنو ہاشم ہے۔ آل رسول وہ آل رسول جن پر جو ہے زکوٰۃ حرام ہے وہ بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم میں آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں، آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، یہ سب بنو ہاشم کہلاتے ہیں اور ان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ اور ایک آل رسول ہیں، ہر امتی آل رسول ہے، ہر امتی آل رسول ہے، جو ہم صلاۃ پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد میں پورے آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ پر ایمان لانے والے سب داخل ہیں، سب کے لیے دعا ہے۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا۔ اس طرح سے آج الحمدللہ ہمارا آج کا درس بروز جمعہ کا جو 1:30 بجے سے لے کے 3 سوا 3 تک ہوتا ہے، بالکل 3:35 ہو چکے ہیں، قطر کی نماز تقریباً ہو چکی ہوگی اور مدینہ کی اب شروع ہوگی عصر کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کا سایہ ہمارے اوپر رکھے، اور ایسے ہی ہفتہ واری جو ہم پوری دنیا سے بیٹھتے ہیں سمجھتے ہیں، ہم کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی طرح شیخ محترم کے دروس وہاں لوکل بھی ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پر لوکل بھی میٹنگز جو میٹنگ کے جو کچھ آتے ہیں رسالات، اس کے اوپر آپ دھیان دیں اور شیخ کے باقی تمام دروس میں آپ کی حاضری دیں۔ جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا۔ شیخ کفارۃ المجلس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔